بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ کسی گاؤں میں 3 دوست رہتے تھے۔ ان کی آپس میں بہت اچھی دوستی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی وجہ سے ابھی تک ان کی دوستی اچھی چلی آ رہی تھی۔ وہ لوگ جنگل میں جا کر لکڑیاں اکٹھی کرتے اور شہر میں جا کر بیچ آتے۔ اس طرح ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن حسب معمول وہ جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے گئے اور یہ سردیوں کے دن تھے۔ جیسے ہی لکڑیاں کاٹنے کے لیے وہ جنگل میں پہنچے تو زوروں کی بارش شروع ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے انہیں سامنے ایک غار نظر آیا کہ کیوں نہ اس غار میں پناہ لی جائے تاکہ جب بارش رک جائے تو ہم غار سے نکل آئیں۔ کافی دیر گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بارش تھم چکی تھی۔ اب انہوں نے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے وہ غار سے باہر نکلے تو سامنے ایک شیر کو دیکھ کر ڈر گئے۔ اس شیر کے دانتوں پر بہت خون لگا ہوا تھا۔ یہ اس شیر کو دیکھ کر فوراً غار میں واپس چلے گئے۔ اب باہر اندھیرا چھا چکا تھا اور انہیں غار میں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ انہیں غار میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی اور وہ فوراً ڈر گئے، لیکن ایک انسانی آواز سن کر ان کا خوف ختم ہوا، کیونکہ وہ ایک بابا جی تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، تم ڈرو نہیں، میں ایک فقیر ہوں۔ بابا جی نے کہا کہ تم لوگ اتنے خوف زدہ کیوں ہو، حالانکہ تم لوگ تو نوجوان ہو۔ اس پر وہ تینوں دوست کہنے لگے کہ بابا جی آپ کو کیا بتائیں کہ غار کے سامنے ہی ایک خونخوار شیر کھڑا ہے جو کہ ہمیں ہی دیکھ رہا تھا اور ہمیں کھانا چاہتا تھا۔ اس پر بابا جی کہنے لگے کہ میں بھی اندر آیا ہوں لیکن کوئی مجھے شیر نظر نہیں آیا۔ اس پر وہ تینوں خوش ہو گئے اور فوراً باہر کی طرف نکلے، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلے پھر سامنے شیر کو پایا اور فوراً گھبرا کر اندر چلے گئے۔ اس پر بابا جی کہنے لگے، کیا تم نے اللہ پاک سے دعا نہیں کی؟ وہ تینوں کہنے لگے کہ ہم نے اللہ پاک سے دعا کی لیکن ہماری اللہ نے دعا قبول نہیں کی۔ اس پر وہ بابا جی کہنے لگے کہ آپ نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہے؟ اس پر تینوں اپنی اپنی سوچوں میں گم ہو گئے اور ان کے ماتھے پر پسینے آنا شروع ہو گئے۔ ان میں سے ایک بولا، جی حضور میں نے ظلم کیا ہے۔ اس پر فقیر نے کہا کہ بتاؤ بیٹا تم نے کس پر ظلم کیا ہے؟ اس پر وہ نوجوان بولا کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ پہلا دوست کہنے لگا کہ ہم تینوں پہلے ایک ساتھ نہیں رہتے تھے۔ میں جنگل میں بکریاں چراتا تھا اور اس پر گزارا کرتا تھا۔ میری بکریاں بہت زیادہ دودھ دیتی تھی اور میں ان کا دودھ بیچ کر روزی روٹی چلاتا تھا۔ میرے گھر میں بیوی اور میرے بچوں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سا مال دیا تھا۔ اس گاؤں میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جو بکریوں کا دودھ بیچتا یا جن کے پاس اس قدر زیادہ بکریاں ہوتی۔ میری بکریوں کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر کوئی بیمار ہوتا اور وہ میری بکری کا دودھ پی لیتا تو اس دودھ کی وجہ سے وہ شفا پا جاتا۔ اس لیے میں ان لوگوں سے منہ مانگی قیمت مانگتا۔ میری ایک چھوٹی سی بیٹی تھی اور میری بیوی مجھے کہتی تھی کہ اپنی بیٹی کے لیے ہی دودھ دے دو، لیکن میں اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ جاؤ اس کو روکھی سوکھی روٹی کھلاؤ، یہ پیسے اور دودھ تم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی اور بچوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا تھا۔ ایک دن میرا بیٹا بیمار ہو گیا اور اس کو دوا سے بھی آرام نہیں آ رہا تھا۔ میری بیوی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم لوگوں کو دودھ دیتے ہو اور وہ لوگ شفا پا جاتے ہیں، آج اپنے بیٹے کو بھی دودھ دو تاکہ وہ بھی شفا پا جائے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ دودھ مفت پینے کے لیے میں کسی کو نہیں دیتا، یہ میرا کاروبار ہے اور یہی میرا جینا ہے، میں اس کو مفت میں دودھ نہیں دوں گا۔ اس پر میری بیوی زاروں کی طرح رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ان کے لیے ہی تو آپ کماتے ہیں، جو اپنے بچوں کو کھانا پلانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کہ آپ اپنے بچے کو دودھ کا ایک پیالہ نہیں دے سکتے؟ یہ اس بچے کا حق ہے اور آپ کی ذمہ داری۔ میری بیوی کی باتیں ساری سچ تھی لیکن مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے سختی سے اپنی بیوی کو وہاں سے جانے کو کہا اور وہ بیچاری روتی دھوتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں نے کوئی برا کام نہیں کیا، بس میں اپنی جیبیں بھر رہا تھا۔ جب میں اپنے گھر گیا تو اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں جب گھر داخل ہوا تو دیکھا میری بیوی اپنے بچوں کو گود میں لے کر روتی ہوئی گھر سے نکل گئی اور اس نے کہا کہ تم اتنے ظالم باپ ہو، تم نے اپنے بچے کو ایک پیالہ دودھ بھی نہیں دیا اور تم پورے گاؤں میں دودھ بانٹتے ہو، تمہیں اپنے بچوں کی فکر نہیں۔ آج تم نے اپنا ایک بچہ کھو دیا ہے، کیونکہ میرا وہ بیٹا وفات پا چکا تھا اور میری بیوی ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مجھے اپنی بیوی کے جانے یا بچے کی موت کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ پھر ان بکریوں نے اللہ کی مرضی سے آہستہ آہستہ دودھ دینا چھوڑ دیا اور ایک دن میری ساری بکریاں مر گئیں۔ نہ میری جائیداد میرے پاس تھی اور نہ ہی میرے بیوی بچے۔ پہلے دوست کی بات سن کر بابا جی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور دوسرے دوست سے کہا کہ اچھا اب تم بتاؤ کہ تم نے کیا کیا۔ دوسرے دوست نے کہا
کہ میں ٹھیکیدار تھا، گھر وغیرہ بناتا تھا، میرے پاس بہت محنتی مزدور تھے جو پورے دل سے کام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود میں ان کو تنخواہ نہیں دیتا تھا۔ وہ بیچارے پیسے کے انتظار میں روتے دھوتے تھے۔ میرا گھر بھی خوبصورت تھا اور میں بہت خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن ایک مزدور میرے پاس مزدوری مانگنے آیا، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اس کو مزدوری نہیں دی۔ وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن اس نے کہا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم میرے حلال کی کمائی ہوئی دولت کھا رہے ہو اور تم اس کا جواب دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تیار ہو جاؤ۔ لیکن اس وقت میں نے اس کی باتوں کی پرواہ نہ کی، اس لیے میں نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، لیکن وہ بیچارہ روتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ پھر میں اپنے گھر کے اندر آیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد بہت زوروں کا طوفان آیا جس نے میرے گھر کی چھت تک اڑا دی۔ پھر میرے سارے مزدور مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں فقیر ہو گیا، اور اب میں اپنے دوستوں کی طرح جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر روزی کماتا ہوں۔ اب بابا جی تیسرے دوست کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ بولو تم نے کیا جرم کیا ہے؟ اس پر تیسرا دوست بولا کہ میں ایک امیر باپ کا لڑکا تھا، جس کو چاہتا تھا خرید لیتا تھا۔ ایک بار میری نظر اپنی چچا کی بیٹی پر پڑی اور اب میں تمام لڑکیوں کو بھول چکا تھا، بس میں ہر حال میں اپنی چچا کی بیٹی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے والد سے کہا، اس پر میرے والد نے کہا کہ وہ کبھی بھی تمہاری نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ تم اپنی حرکتوں کو دیکھو، سارا محلہ تمہیں ناپسند کرتا ہے، پھر تمہارے چچا اپنی بیٹی کو تم سے کیوں شادی کروائیں گے؟ اور ویسے بھی میری محبت خالص نہیں تھی۔ ایک بار میرے چچا گھر پر موجود نہیں تھے۔ جب میں ان کے گھر داخل ہوا اور اپنی چچا زاد بہن سے میں نے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی تو اس نے انکار کر دیا۔ اب وہ اپنی چچا زاد بہن سے کہنے لگا کہ تمہیں کس بات کا غرور ہے؟ تم میری بات ماننے کو تیار نہیں۔ لڑکی نے کہا کہ مجھے غرور نہیں، بس میں اللہ سے ڈرتی ہوں اور میں تم جیسے شخص کی بیوی بننا پسند نہیں کرتی۔ اور وہ کہنے لگے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس پر میں کہنے لگا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اور میں نے اس لڑکی کی عصمت دری کی۔ پھر اس نے مجھے بد دعا دی کہ ایک دن کوئی شکاری تمہیں اپنا شکار بنائے گا۔ میں نے اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے میں دھیرے دھیرے ہمارا سب کچھ برباد ہو گیا، اور آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ مزدوری کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ اس پر بابا جی کہنے لگے کہ تم تینوں دوستوں نے ایک ایک کر کے مجھے اپنے گناہوں کے بارے میں بتایا ہے، اور تم لوگوں سے تمہارے بیوی، بچے، جائیداد سب کچھ چھین لیا گیا ہے، عزت، شہرت، دوست، سب کچھ۔ اب آپ تینوں اللہ کے حضور توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس پر تینوں دوست کہنے لگے کہ آج پہلی بار ہمیں اپنے وہ گناہ یاد آئے ہیں، ورنہ اتنے سالوں میں تو ہمیں اپنے گناہ یاد بھی نہیں تھے۔ اس پر بابا جی کہنے لگے کہ تم لوگ اس طرح کرو کہ سچے دل سے توبہ کرو اور ان لوگوں کے پاس واپس جاؤ جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، ان سب سے معافی مانگو۔ چنانچہ تینوں دوست تیار ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ بس دعا کیجئے کہ یہ شیر ہمیں نہ کھائے اور یہاں سے ہم بخیر و عافیت سے نکل جائیں۔ ہم گاؤں میں پہنچتے ہی سب سے پہلے ان لوگوں سے معافی مانگیں گے۔ اس پر بابا جی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ اور وہ اللہ کے حضور دعا مانگنے لگے کہ اے رب کریم، اے رب ذوالجلال، ان کو اپنے گناہ یاد آ گئے ہیں اور یہ تینوں شرمندہ ہیں، ان کو معاف فرما دیجئے اور ان کو ایک موقع دے دیجئے، اور اس شیر سے ان کی جان چھڑائیے تاکہ یہ لوگ یہاں سے صحیح سلامت واپس جا کر ان لوگوں سے معافی مانگیں جن کے ساتھ انہوں نے برا کیا، جن کے حقوق کی خلاف ورزی کی۔ اب تینوں نے دیکھا کہ شیر وہاں سے جا چکا تھا، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ بابا جی کی دعا قبول ہو گئی، اور وہ خوشی خوشی اپنے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ نہ انہیں اللہ یاد آیا اور نہ ہی یہ یاد آیا کہ ہم نے کسی سے معافی بھی مانگنی ہے۔ اب چنانچہ صبح کا وقت ہو چکا تھا، چنانچہ وہ اپنے گاؤں جاتے ہوئے لکڑیاں لیتے گئے۔ گاؤں والوں نے جب دیکھا کہ یہ اسی جنگل کی طرف سے آ رہے ہیں جہاں پر شیر ہے تو وہ بڑا حیران ہوئے اور ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ اتنی لکڑیاں لے کر کیسے آ گئے ہو، حالانکہ وہاں پر تو بہت خونخوار شیر موجود ہے۔ اس پر وہ تینوں بڑا ہنسے اور کہنے لگے شیر وہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، ہم لوگ تو بڑے بہادر ہیں۔ یہ سن کر گاؤں والے بڑا متاثر ہوئے اور گاؤں والے ان تینوں دوستوں سے کہنے لگے کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے ہم اس جنگل میں اس شیر کی وجہ سے نہیں گئے، تم اس طرح کرو ہم سے پیسے لے لیا کرو اور ہمیں لکڑیاں لا دیا کرو۔ اس پر وہ تینوں کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم بس مال و دولت لاؤ اور ہم تمہیں لکڑیاں لا کر دیتے رہیں گے۔ اب یہ سلسلہ چل پڑا، وہ تینوں جنگل جاتے اور لکڑیاں اکٹھی کرتے اور لوگوں سے منہ مانگی رقم لینے لگے۔ وقت اسی طرح چلتا رہا، ان کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا۔ نہ انہیں یہ یاد تھا کہ ان لوگوں نے کسی سے معافی مانگنی ہے اور نہ ہی یہ یاد تھا کہ اپنے اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے۔ انہیں کسی چیز کا خوف نہیں تھا، بس وہ پیسہ کمانے کے چکر میں مگن تھے۔ اب ان کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو چکا تھا اور انہوں نے ایک
बहुत मजबूत घर भी बनवा लिया और अपना कारोबार भी सेट कर लिया। एक दिन वो अपने घर में मौजूद थे कि अचानक उन लोगों को गांव वालों की आवाजें आने लगी कि शेर आ गया, शेर आ गया। अब सारे लोग डर रहे थे। ये उठे, थोड़ा घबराए, लेकिन फौरन ही संभल गए और कहने लगे कि हमें क्या, अगर शेर खाएगा तो गांव वालों को खाएगा, हमारे दरवाजे को वो तोड़ ही नहीं सकता और ना ही घर में दाखिल हो सकता है। अब वो अपने घर में बड़े मजे से बैठे हुए थे कि अचानक दरवाजा बड़े जोर से टूट गया और ये हैरान और परेशान हो गए कि ये मुआजरा क्या है, कि हमने तो घर बड़ा मजबूत बनवाया था और दरवाजा भी बहुत मजबूत था। सामने देखा तो बाबा जी भी खड़े थे। उन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी ये मामला क्या है। बाबा जी कहने लगे ये तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो, हालांकि तुमने जो वादा किया था तुम अपने वादे से मुकर गए। ना तो तुम्हें खुदा से माफी मांगना याद रहा और ना ही तुमने उन लोगों से माफी मांगी जिन पर जुल्म किया। इस पर वो तीनों कहने लगे कि बाबा जी आप हमें एक मौका दे दीजिए और इस शेर से जान छुड़ाइए। हम फिर आपसे वादा करते हैं कि इस बार पक्का अल्लाह से और लोगों से माफी मांग लेंगे। इस पर बाबा जी कहने लगे कि उस वक्त भी मैंने तुम लोगों के लिए अल्लाह से दुआ मांगी थी और तुम लोगों को एक मौका मिला था और शेर ने तुम्हें खाया नहीं था, मगर अफसोस तुम लोग तो बड़े धोखेबाज निकले हो। तुमने तो खुदा को ही भुला दिया और अब इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने में शेर ने फौरन झपटा मारा और तीनों को एक एक करके मार दिया। अब ये तीनों दोस्त गांव वालों के लिए एक इबरत का निशान बन चुके थे। उन्हें अच्छे से मालूम हो गया था कि खुदा कभी भी जालिमों को नहीं छोड़ता। वो लोग जो दूसरों पर जुल्म करते हैं, किसी का नाहक हक खाते हैं और जो बुराई का रास्ता अख्तियार करते हैं, उनका अंजाम नहायत दर्दनाक होता है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।